الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوموں کی رہنمائی فرمانے والوں نے اپنی قوموں کو عالم فانی کے اختتام کی خبریں بتائی ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم فانی کے اس فیصلہ کن موڑ کو جس صاف وضاحت اور روشن مثالوں سے بیان فرمایا، اس طرح سے کوئی بتانے والا نہیں بتا سکا. بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی خبروں میں یہ سچی خبر عالم وجود میں آیا ہی چاہتی ہے، جس کا ہر نشان اس کی سچائی پر نشان لگاتا جا رہا ہے. یعنی جو علامتیں اور نشانیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قیامت کی، وہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بوڑھی دنیا اب بہت جلد نزع سے گزرنے والی ہے. اس فیصلہ کن موڑ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کن امتحان لینے والا ہے. یہ امتحان فیصلہ کن ثابت ہوگا، جس میں ہر سوال اور سوال کا ہر جواب فیصلہ کن ہے. مثلا یہ کہ دنیا اب دو قسموں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف مادیت، پیسہ، دولت اور آسائش زندگی کے سارے سامان، اور دوسری طرف پتھروں کی چٹانوں پر مسئلے شاہین بسیرا کرنے والے مفلوق الحال پگڑیوں والے، جن کا گزران کبھی سوکھی روٹی پر ہوتا ہے تو کبھی درختوں کے پتوں پر ہوتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم کس کے ساتھ ہیں. ہم دنیا کی مادیت، پیسہ، دولت، ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا رونا رونے والے سیکولر جو میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، جو مغرب کی تعریفیں کرتے ہیں، جن کی زبانیں نہیں تھکتی، ہم ان کے ساتھ ہیں یا اللہ کے دین کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ درمیان کی سرخ لکیر نے ان دونوں کو بالکل جدا جدا کر دیا ہے. تماش بین رہ کر اب وقت گزارنا ممکن نہیں رہا. ادھر یا ادھر ایک طرف ہونا پڑے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خبروں کو نشر فرماتے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ضرور ہو کر رہے گا. بہت کچھ فرمایا ہوا تو ہو بھی چکا ہے، اور کچھ فرمایا ہوا ہو رہا ہے، اور کچھ باقی بھی ہے. قیامت کی علامات اور نشانیاں لکھنے والوں نے اتنا ضرور لکھ دیا ہے کہ سبق حاصل کرنے والوں کو وہ پوری طرح سے کفایت کرے گا. ہم اپنے دانش مندانہ اور غیور مسلمان بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیور ملت اور فکر مند قوم کی طرح حالات کے تیور دیکھ کر مضبوط صف بندی کی اشد ضرورت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا وہ حصہ جو قرب قیامت کی علامات و نشانات پر مشتمل ہے وہ سامنے رکھ کر دور حاضر کا مطالعہ کیا جائے، اور وقت کی تیز رفتاری، طرح طرح کی ایجادات، نت نئے تجربات اور قدرتی وسائل کو مسخر کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے، تو ان مناظر میں زمانے کے تیور اور وقت کی نبضیں صاف بتا رہی ہیں کہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے. اس سوال کے جواب میں بولیاں اپنی اپنی ہیں. یہود کہتے ہیں کہ یہودی ریاست قائم ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارا قائم المنتظر ابھی آیا ہی چاہتا ہے، جس نے یہودی ریاست کو قائم کرنا اور غیر یہودیوں کو فنا کر کے رکھ دینا ہے. اس کے علاوہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بس ہم ہی ہم ہیں، باقی سب یا عیسائی ہو جائیں گے یا زیر زمین خاک میں مل جائیں گے.
جبکہ مسلمان ملت کا نظریہ ہے کہ سب آئیں گے۔ یہودیوں کا کانا قائم المنتظر بھی، عیسائیوں کا کہا ہوا فارقلیت بھی، اور حضرت محمد بن عبداللہ المہدی بھی، مگر پوری کائنات میں جھنڈا صرف اور صرف خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بلند ہوگا۔ ان آنے والوں میں سے 2 تو آئیں گے ہی اسی کام کے لیے، جبکہ تیسرا اسی پرچم کو سرنگوں کرنے کی ابلیسی کاوش میں مصروف ہوگا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ بالآخر مقام لد پر وہ مسمار ہو جائے گا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، 3 قوموں کے 3 نظریے اس وقت کی بحثوں کا بڑا موضوع ہے۔ ان 3 افراد نے آنا تو ہے، مگر ان سے پہلے ان کے معاونین پیدا ہو جائیں گے۔ ان خبروں کے پیش نظر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہودی لوگ اپنے قائم المنتظر کے لیے بے قرار ہیں اور وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ عیسائی اپنے نظریے کے مطابق اپنے فارقلیت کے منتظر بیٹھے ہیں، اور مسلمان حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بات تو عقیدہ و ذہنی رجحان کی ہوئی۔ اب کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا کوئی قوم قبل اس کے کہ اس کا نجات دہندہ ان کے پاس آئے، وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس وقت یہودی مشن نے ایجادات اور دولت کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے حصار میں بند کر لیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں دولت، تجارت اور معیشت پر ان کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ کسی جگہ حکومتوں کو گرانا ہو یا اٹھانا، اپنے مطلب کے بندے لانا اور ان کے مفادات پر زد لگانے والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا یہودیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ امریکہ سمیت ساری دنیا ان کی انگلی کے اشاروں پر ناچتی کودتی نظر آتی ہے۔ فری میسن کے کالے کرتوتوں، ان کے اہداف و مشن سے ہر وہ شخص آگاہ ہوگا جو کچھ تھوڑی بہت معلومات بھی رکھتا ہو۔ یہ سب کچھ دجال کے معاونین کی دجالی ریاست قائم کرنے اور دجال کے استقبال کرنے کا مظاہرہ ہے۔ دوسری طرف عیسائی قوم امریکی اقتدار کے ذریعے پوری دنیا پر اپنا اقتدار قائم کر چکی ہے۔ امریکی اشاروں پر کئی وردیاں لیک ہو چکی ہیں۔ اپنے جبر اور ظلم کے بل بوتے پر دنیا کے ہر انسان کو وہ اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ ان کی نظر میں سب سے بڑا جرم مسلمان ہونا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ ان کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہ ہے جب کوئی مسلمان ہو۔ مسلمان سے مراد وہ مسلمان نہیں جو کہتے ہیں ہم آدھے مسلمان ہیں، شراب پیتے ہیں، سور نہیں کھاتے۔ اہل اسلام کی تذلیل و تحقیر کے لیے گوانتانامو بے کا چنگیز خانہ ایک نمونہ ہے جو ہر جاننے والے کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے فارقلیت کے استقبال میں کر رہے ہیں۔ دنیا کی من حیث القوم سب سے بڑی ملت مسلمان قوم ہے۔ معدنی وسائل، قدرتی نعمتوں اور عطائی صلاحیتوں کے علاوہ قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کی بلا شرکت غیر مالک یہی ملت اسلامیہ ہے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان مندیوں کی حد ہی فرما دی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ نیکی ایک ہو تو کم سے کم 10 سے ضرب۔ ایک دن میں نمازیں 5، ثواب 50 کا۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز 1، ثواب 27 کا۔ حرم مکی میں ادا کی جانے والی ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب۔ بھلا عطاؤں کی کوئی حد بھی ہے؟ مگر
اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والی ملت، بتا تو صحیح، کیا تو نے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے، میرے اسلامی بھائی بہنوں، کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے اس کے لیے؟ یقیناً ہمیں اس بات پر بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا اور اس کی ہمیں تیاری کرنے پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔